Bismillahirrahmanirrahim. We are doing Quranic grammar course, and this is the first class. It is lesson 1, in which we are going to do the parts of speech in Arabic. So, हरूफ तहजी, I hope everybody knows کہ عربی میں جو حروف تہجی ہیں وہ یہ والے ہیں. ان میں آپ اردو کے بھی آف کورس دے آر دا سیم بٹ عربک آلسو. اب اس میں الف با، بس اس میں یہ ہے کہ فرق یہ ہے کہ عربی میں آپ اس کو با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد داد، اس طرح سے آپ پڑھتے ہیں. آئی ایم شیور سارے دن یو آل نو بیکاز یو آر in practice of reading the Quran. So دوسری چیز، اب مین چیز جو ہے وہ ہم آتے ہیں کہ آسان فہم قرآن کی عربی کو سمجھنے کے لیے we need to know the basic thing جو ہے. ایک تو اس کے دو گرامر کے there are two sections، ایک علم الصرف کہلاتا ہے اور ایک علم النحو کہلاتا ہے. So کسی بھی even عربی language also, not only Quran but whole Arabic language has these two lines of knowledge of grammar in which you need to know ilm al-sarf and ilm al-nahw. اب یہ ہوتا کیا ہے؟ علم الصرف which is the conjunction means صرف وہ علم ہے جس میں کلمے، یعنی کہ عربی میں کلمہ کہتے ہیں ایک ورڈ کو، ٹھیک ہے. سو ورڈ یا ایک لفظ، کوئی بھی ایک لفظ پورے قرآن میں اس کے اندر تبدیلی کے اصول بتائے جاتے ہیں. علم الصرف میں اس ورڈ میں جو چینجز آئیں گے اس کا اصول بتایا جاتا ہے، یعنی کہ لفظی تغیرات یعنی کہ ورڈز میں جو بھی چینجز ہوں گے اس کا نام جو ہے وہ علم الصرف ہے. جیسے کہ لفظ علم ہے، تو اس کے بے شمار ورڈز بنتے، علم سے ہی عالم بنتا ہے، علم سے ہی معلوم، متعلم، یعلمون، تعلمون، علوم، معلم. So these words when they change into different forms, why and how, that is being taught in علم الصرف. So علم الصرف میں آپ کو یہ چیز سکھائی جائے گی. دوسرا آ جاتا ہے علم النحو، وہ علم جس میں الفاظ یا کلمات، words یعنی کہ more than one word and کلام means sentences کو صحیح طور پر جوڑنے کے قواعد بتائے جاتے ہیں. So in this علم النحو you will be learning the rules of how to make a sentence, how the two words are being joined اور ان کے کیا rules and regulations ہوتے ہیں، وہ علم النحو میں آئیں گے. اور وہ علم جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملے بنانے کی ترکیب بتائی جاتی ہے. اسم is noun, فعل is verb اور حرف are those particles which join the words، جیسے at، on، into، یہ سارے جو ہوتے ہیں ان کو ہم حرف کہتے ہیں. علم النحو کے ذریعے اسما کے آخری حصے، اسما means اسما is the plural of اسم کی جمع ہوتی ہے اسما. تو جتنے بھی نام ہیں، جتنے بھی نیم ہیں، جتنے بھی اسما ہیں، ان کا آخری حصہ یا آخری حرف کی حالت معلوم ہوتی ہے. آخری حرف مثلا کتابن، یہ ہے ورڈ کتاب، اور با از دا لاسٹ حرف. اس کے اوپر جو بھی حرکت ہے، یہ جو حرکت ہے یہ حالت بتاتی ہے اس ورڈ کی، یہ جو حرکت ہے یہ حالت بتائے گی اس ورڈ کی، اور یہ جو حرکت ہے یہ اس کی حالت مینس کہ سینٹینس میں یہ ورڈ کیا کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے سینٹینس میں، ٹھیک ہے. سو یعنی کہ گرامیٹیکلی وائی دس از زیر اینڈ وائی دس از زبر اینڈ وائی دس از پیش، دو پیش اینڈ دو زبر، یا ایک پیش ایک زبر، تو اس کو ہم حالت کہتے ہیں. اور اسم اور کسی جملے میں اسم کی حیثیت اور مقام کا تعین ہوتا ہے، یعنی کہ ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے اس کا تعین، یعنی کہ اس کی ویلیو، اس کی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ وائی دس از ان دس اینڈ وائی دس. So we will read and we are going to learn that. اب اسم جو ہے، any اسم، یہ جو اب آپ کو حرکت یا حالت نظر آ رہی ہے آخری حصے پہ، اس کو ہم پیش والوں کو، دو پیش یا ایک پیش والے کو ہم رفع کہتے ہیں. Because now you will be learning the terms of Arabic grammar and in Arabic language. So we need to know. ہم اردو میں اس کو دو پیش کہتے ہیں، تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کا عربی میں اس کو کہتے ہیں ہم رفع، آخری حالت، نوٹ یہ آگے پیچھے نہیں ہے، جو آخری لیٹر پہ ہے. اور اس کو کہتے ہیں ہم نصب یعنی کہ دو زبر جب بھی ہوگی یا ایک زبر ہوگی ناؤن کے اوپر تو وہ نصب کہلائے گی.
اور یہ جو ہے زیر ہوگی، دو زیر یا ایک زیر ہوگی، وہ اس کو کہیں گے جر. سو جر، یہ رفع، نصب، جر، یہ بار بار آئے گا. بار بار آپ کو یہ یاد ہو جائے گا سن سن کے انشاءاللہ. لیکن یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے جی دو پیش ہے اس پہ آ رہی ہے، اس میں دو زبر آ رہی ہے، اس میں دو زیر آ رہی ہے. ہم نے یہ کہنا ہے کہ یہ رفع ہے، یہ نصب ہے، یہ جر ہے. سو یو بیٹر گیٹ یوز ٹو دیز ورڈز اینڈ ٹرائی ٹو میمورائز دیم. سو الکتاب. اب یہ کتاب اور الکتاب میں کیا فرق ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آئی ایم شیور کافیوں کو پتہ بھی ہوگا. یہ کتاب جو ہے اس کا مطلب ہے اے بک. اٹس اے بک، اٹس اینی بک. اٹ کین بی کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، یعنی کہ اٹس اے کامن ناؤن. ویئر ایز الکتاب، جب آپ کسی بھی ناؤن کے ساتھ ال لگا دیتے ہیں تو وہ پھر بن جاتا ہے پراپر ناؤن. پراپر ناؤن مینس the book. It's the book. It's a proper noun. So یہ it's a book, any book, it can be any book in the world. And al-kitab, the book. So I will be, یا یہ جب sentence میں آئے گا تو it will be talking about some particular book. So okay. So al جب لگے گا اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ تنوین نہیں لگتی. سو تنوین ہٹ جاتی ہے، سو ایک پیش رہ جاتا ہے. ال لگے گا، یہ تنوین ہٹ جائے گی، ایک زبر رہ جائے گا. ال لگے گا تو یہ دو زیر ہٹ جائیں گی اور ایک زیر رہ جائے گا. سو یہ رول ہے آپ کا. اور اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن. یہ پھر وہی حرکات کا بتایا جائے گا، دو قسم کی، چھوٹی اور بڑی تین حرکتوں کو زبر زیب پیش کہا جاتا ہے. الف یا اور واو سے بھی ظاہر ہوتی ہیں بڑی حرکتیں، وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. اور بیسکلی جس کے اوپر پیش ہوتی ہے اس کو ہم مفتوح کہتے ہیں، اس لفظ کو. جیسے یہ کتابن کیا ہے، یہ مفتوح ہے. مفتوح سے سمجھ جاتا ہے اگلا بندہ کہ اس کے اوپر یہاں رفع ہے، اس کے اوپر اینڈ پہ رفع. سوری، مفتوح از دا زبر. آئی ایم سو سوری. مفتوح از دا زبر والا، زبر والا یہ مفتوح کہلائے گا. اور اس کے جب آپ مفتوح کہیں گے تو اس کا مطلب اس کے اوپر اینڈ میں نصب ہے. اور کسرہ، مکسور جس کے اوپر کسرہ، کسرہ زیر کو کہتے ہیں عربی میں، فتحہ زبر کو کہتے ہیں، اس لیے اس کا ورڈ مفتوح کہلاتا ہے. کسرہ زیر کو کہتے ہیں اور اس کا ورڈ مکسور کہلاتا ہے. یعنی کہ زیر والا جو ہوگا یہ مکسور ہوگا، یہ مکسور ہوگا. یہ مفتوح اور یہ مکسور، اس کے اوپر نصب ہے اور اس کے نیچے جر ہے. اور مضموم کہتے ہیں جس پہ دمہ ہوتا ہے. دمہ مینس پیش، اس کے اوپر پیش ہوگا اس کو ہم مضموم کہیں گے. اور یہی چیز ایک اور بک میں نے دیکھا تو اس میں انہوں نے یہی چیز آپ کو انگلش میں ایکسپلین کی ہوئی ہے کہ فتح از آن دا ٹاپ آف دا لیٹر اینڈ پرسکرائبڈ ایز آ، یعنی کہ زبر. کسرہ از انڈر دا لیٹر وچ از لائک آئی، جیسے اف ہوتا ہے ای، ای یا آئی کا ساؤنڈ دیتا ہے. دمہ پیش ہوتا ہے، اٹس آن دا ٹاپ آف دا لیٹر، اور یہ او کا دیتا ہے. سکون جو ہے وہ جس پہ جزم آ جاتی ہے، آپ اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس لیٹر کو پڑھا ہی نہیں جاتا، سٹاپ کرتے ہیں یا سٹریس، تو وہ پھر اس کو ہم سکون کہتے ہیں. تنوین آف کورس جہاں دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہوتی ہیں. اور یہ اب آپ کے پاس لونر لیٹرز آ گئے ہیں، حروف قمریہ اور حروف شمسیہ. حروف قمریہ اب آپ دیکھیں یہ 14 دونوں برابر. سو 28 لیٹرز آر ان عربک، سو 14 آر حروف قمریہ. حروف قمریہ کا مطلب ہے کہ ان لیٹرز کے ساتھ جو بھی ورڈ لکھا جائے گا، ال لگے گا، جو بھی ناؤن ہوگا ان لیٹرز کے ساتھ، اس کے ساتھ جب ال لگے گا تو اس کا لام پڑھا جائے گا. یعنی کہ الامو، امن ہے ورڈ وچ مینز اے مدر، یہاں آپ نے کیا کیا، الامو کر دیا، the mother. So now it's the mother, the specific proper noun. بابن ہوتا ہے، بابن means any door، a door. البابو کر دیا آپ نے تو that means the door. جنتن ہوتا ہے، یہاں آپ نے الجنتو کر دیا. آپ نے دیکھا تن سے میں نے تنوین ہٹ جاتی ہے، جب ال لگتا ہے تو تنوین نہیں بولی جائے گی. آپ کبھی بھی کہیں نہیں سنو گے نہ دیکھو گے لکھا ہوا البابن یا الجنتن، کبھی نہیں لکھا ہوگا، بیکاز یہ دونوں چیزیں آپس میں سروائیو بھی نہیں کر سکتی ہیں کٹھی. ٹھیک ہے. الحمارن ابھی آگے آپ اسی طرح اب دیکھیں اس میں ہم ال میں لام بول رہے ہیں، لام بولا جا رہا ہے، اس لیے ان کو حروف قمریہ کہتے ہیں. حروف شمسیہ میں دیکھیں کہ ہم لام نہیں بولیں گے.
जैसे ताजरुन है वर्ड, ताजरुन, एनी ताजर, एनी अताजर, कोई भी ताजर। लेकिन जब आपने अल लगाया तो अब आप इसको अल ताजरुन, ताजरू नहीं पढ़ेंगे, आप क्या कहेंगे, अत्ताजरू, अत्ताजरू, क्योंकि अल ताजरू इज नॉट साउंडिंग करेक्ट अरबिक तजवीद के रूल से, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है कि जैसे असौबू, अब इसमें अल नहीं बोल रहे हो, अदारू, अब डायरेक्ट दार पे डायरेक्ट जे से डायरेक्ट रे से लिख उसको ज्वाइन कर रहे हैं अलिफ। सो इसका मतलब है कि अल साकिन हो जाता है। सो ऐसे लेटर्स जो हैं, ऐसे लेटर्स से जो नाउन शुरू होंगे और उनके साथ अगर आप अल लगाओगे तो वो हरूफे शमसिया कहलाते हैं। जैसे अशमसु, अल शमसु नहीं कहते आप, ठीक है। सो अशमसु, क्योंकि अल इसमें साकिन है, you don't take the sound of al, so these are called shamsiya and these are kamriya। अब आ जाता है मादा और वजन, यानी कि रूट वर्ड और उसका पैटर्न। पैटर्न यानी अरबी जुबान में 95% अल्फाज ऐसे हैं जिनका एक 3 हरफी मादा होता है, यानी कि 95% ऑफ वर्ड्स इन अरबिक लैंग्वेज हैज़ have root letters, थ्री रूट लेटर्स बनते हैं। जैसे किताब है, अब किताब में मादा इसका हम क्या कहेंगे, काफ, ते और बे। काफ, ता और बा जो है ये इसका मादा है बेसिकली, यानी कि रूट लेटर्स ये हैं इस वर्ड के, ठीक है। अलिफ जो है ये उस पर एडिशन आया है, उसको ऐड किया गया और उससे ये बना। अब हमने यही इल्म सर्फ में हमने यही पढ़ना है कि ये अलिफ क्यों ऐड किया गया, ये किस रूल से ऐड किया गया और उससे कैसे बनता है, वो आपको मैंने बताया है कि वर्ड्स की जो होंगी वो हम इल्म सर्फ में देखेंगे कि ये तब्दीलियाँ क्यों आई हैं, कैसे आई हैं, जबकि वर्ड कतबा था और आपने उसको किताब कर दिया, ठीक है। हर लफ्ज़ के मादे का फ़े एंड लाम से मवाजना किया जाता है। जैसे कातबा में फ़ा कलमा, यानी कि ये फ़े कलमा जो है ये काफ है। ऐन कलमा क्या है, वो ता है। और लाम कलमा यानी कि लास्ट कलमा इज़ बा। इसका मतलब ये है, जैसे आप मैथ्स में हम लिखते हैं ना XYZ, फॉर्मूलाज बनाते हैं, या ABC या A+B होल स्क्वायर, और उसमें फिर आप A की वैल्यू डालते हैं, B की वैल्यू डालते हैं, या XYZ है तो उसके बाद उनकी वैल्यूज डाली जाती हैं कि X इज इक्वल टू दिस एंड Y इज इक्वल टू दिस। ये भी वही चीज़ है कि फे एंड लाम इज द बेसिक फॉर्मूला मादा, जो आपका रूट लेटर बताएगा, ठीक है। और फे एंड लाम के साथ आप फिर उसको चेंजेस लाओगे, उसके डिफरेंट वज़न बनाओगे, तो वो बेसिकली उसका फिर पैटर्न बन जाएगा। लेकिन रूट लेटर या रूट वर्ड है वो फे एंड लाम से ही आता है, फा आला। सो जैसे ये आलमा है, मसलन ये मादा है ना, तो अब ये मादा दिया गया फे एंड लाम। अब उसके डिफरेंट आप देख रहे हैं पैटर्न्स, डिफरेंट शक्लें उसकी, फ़ाइला, इफ़आलुन, तफ़ईलुन, ठीक है। ये चीज़ें इसकी डिफरेंट वज़न है। वज़न मीन्स कि अगर आप केक बना रहे हैं तो केक के डिफरेंट फॉर्म्स बनाते हैं, कभी गोल होता है, कभी स्क्वायर बनाते हैं, कभी आप रेक्टेंगल बना रहे हैं। सो ये डिफरेंट शेप्स आ गई। जबकि उसका मादा क्या होता है, वो बेसिकली फे एंड लाम, यानी कि उसमें आप मैदा डालते हैं, उसमें आप चीनी, मक्खन, वटेवर जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उसका मादा है, ठीक है। जबकि वज़न या औज़ान वो उनकी डिफरेंट शक्लें होती हैं। तो इसी तरह अरबी में भी ये मादा है एन लाम मीम। अब उसकी ये शक्लें देख लें, ये उस फॉर्म पे बन रही हैं, आलिमा, आलिमा, एलामुन, इफ़आलुन से एलामुन। आपने फ़े कलमे की जगह आयन डाल दिया, ऐन कलमे की जगह लाम डाल दिया, और लाम कलमे की जगह आपने मीम डाल दिया, वही XYZ, ठीक है। XYZ उसकी जगह आपने उनका रूट लेटर डाल दिया। ये XYZ आपने उसके फॉर्म में डाल दिया। जैसे तालीम, तफ़ईल से तालीम बन गई, बना किससे, वही रूट लेटर ए आयन लाम मीम से ही बना है, लेकिन आपने उसको इस शक्ल में डाल दिया तो वो बन गया तालीम। फे कलमे की जगह आइन, लाम कलमे की जगह सॉरी फे कलमे की जगह आइन, लाम कलमे की जगह फिर लाम, और
میم کلمے کی جگہ آپ نے اس کا میم ڈال دیا، جو میم بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قدمہ کا بھی یہ روٹ لیٹر ہے، اور آپ ان کو اس میں فارمز میں ڈالیں گے تو وہ ورڈز بن جائیں گے۔ اقدام، آپ نے فا کلمے کی جگہ کاف ڈال دیا، عین، یہ جو عین عین کلمے کی جگہ دال ڈال دیا، اور لام کلمے کی جگہ آپ نے میم، یہ لام کلمے کی جگہ میم ڈال دی، عین کلمے کی جگہ دال ڈالا۔ یہاں پہ بھی فا کلمے کی جگہ آپ نے قاف ڈالا، عین کلمے کی جگہ دال ڈالا، اور لام کلمے کی جگہ میم ڈالا، تو وہ تافیل سے تقدیم بن گیا۔ اسی طرح یہ آپ ڈفرنٹ فارمز بنائیں گے۔ سو مین چیز آپ کو جو یاد رکھنی ہے وہ ہے مادہ۔ ہر ورڈ کا مادہ ہوگا، 3 حرفی ہوگا، موسٹلی 95% آر 3 حرفی، 4 کے بھی ہوں گے بٹ وہ آپ کو لیٹر آن بتایا جائیں گے، وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگین یہاں پہ وہی چیز ریپیٹ کی جا رہی ہے، بٹ یو آر گیون ڈفرنٹ فارمز، آپ کے جو پیٹرن ہیں وہ فرق ہیں۔ مادہ جیسے کتبہ ہے تو اس کا یہ مادہ ہے، تو کتبہ، کتبو، اس مادے اس اوزان میں ڈال دیا۔ فاعل میں کاتبن، اور مفعول میں مکتوبن۔ اب یہاں دیکھیں کہ فاعل کا مطلب ہے، آپ نے اردو کی اگر گرامر کچھ یاد ہو، اس میں ہم فاعل کا مطلب ہے جو کرنے والا ہوتا ہے، جو وہ فعل کر رہا ہے۔ فعل مینز ورب، وٹ ایور ورب ہی از ڈوئنگ، ہی از دا ڈوئر۔ سو ڈوئر کو ہم اردو میں بھی فاعل کہتے ہیں، اور عربی میں بھی یہ فاعل ہوتا ہے، اور جس پہ کیا جاتا ہے، the person who is the work is being done on، ٹھیک ہے، وہ کہلاتا ہے مفعول، یعنی کہ اس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، وہ خود نہیں کچھ کرتا۔ سو فاعل اور مفعول از اے کامن تھنگ، جو کہ میں اس لیے آپ کو تھوڑا سا اس کو کر دیتی ہوں، آگے چل کے باقیوں کو بھی ہم پڑھیں گے۔ جیسے فاعلون میں فا کلمے کی جگہ یہ آپ کا مادہ ہے کا تا لا، اب اس میں ڈالنا ہے ہم نے فا کلمے کی جگہ کاف ڈالا، عین کلمے کی جگہ تا ڈالا، اور لام کلمے کی جگہ لام ڈال دیا، تو یہ بن گیا قاتل۔ اور مقتول میں، مفعول میں بھی آپ نے فا کلمے کی جگہ قاف ڈالا، عین کلمے کی جگہ آپ نے تا ڈالا، اور لام کلمے کی جگہ لام، تو یہ مقتول بن گیا اس پیٹرن کو لے کے۔ اب یہاں دیکھیں، قاتل یعنی کہ جو قتل کرتا ہے، اور مقتول جو قتل کیا گیا ہے۔ سو وہی بات ہوگی نا، یہ کرنے والا ہے جس پر کیا گیا ہے، قاتل فاعل کرنے والا، مفعول جس پر کیا گیا، ہی از دا ڈوئر اینڈ دا ورک از بینگ ڈن، جو ورب، جو بھی ورب ہے یعنی کہ یہاں ورب کیا ہے، قتل، قتل کیا گیا۔ قتل ورب جو ہے اس نے کیا اور اس پہ کیا گیا۔ کاتب لکھنے والا، مکتوب جو لکھا گیا، شاکر شکر کرنے والا، مشکور جس کا شکر کیا گیا۔ سو اس طرح سے یہ ڈفرنٹ اوزان کی تھوڑی سی پہچان ہے آپ کو۔ یہاں بھی یہ ڈفرنٹ اوزان ہیں جو عربی میں آگے آئیں گے، فعالہ، یفعلو، مفعلہ، فعال۔ اسی طرح یہ جاہدہ، روٹ لیٹر آپ کو ان کے اندر ڈالیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ انہی فارمز میں، انہی پیٹرنز کو لے کے یہی روٹ لیٹر، یہی مادہ جو ہے، ان کو ڈالا گیا اور ڈفرنٹ ورڈز بنائے گئے ہیں، اور پھر ان ڈفرنٹ ورڈز کے میننگز کس طرح بدلتے ہیں، یہ ہم علم نحو میں پڑھتے ہیں۔ یہ ڈفرنٹ بنتے کیسے ہیں وہ علم الصرف میں آتا ہے، اور پھر جب آپ یہ جملے میں ان کو ڈالتے ہیں تو ان کی کیا معنی بن جاتے ہیں، تو اس لیے وہ علم النحو میں آ جاتے ہیں۔ اب آ جاتا ہے پارٹس آف اسپیچ۔ ظاہر ہے ہر ایک نے، آپ سب نے انگلش کی ہوئی ہے، لینگویج، ہر لینگویج میں دیر آر پارٹس آف اسپیچ۔ ہم نے بیسک انگلش میں کیا ہوا ہے تو ہمیں انگلش کی پارٹس آف اسپیچ بہت اچھی طرح پتہ ہیں، کوئی 11 یا 12 ہیں۔ ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ایڈورب، انٹرجیکشن، وربز، کنجنکشنز، پریپوزیشنز، یہ آل دیز تھنگز آر دا پارٹس آف اسپیچ۔ اب ہوتا کیا ہے، عربی میں کیا ہے، عربی میں پارٹس آف اسپیچ صرف اور صرف 3 ہیں۔ There are only 3 parts of speech. 3 means یا تو پورے قرآن میں یا پوری عربک میں، لینگویج میں جتنے بھی ورڈز ہیں ان میں سے کوئی بھی ورڈ نکالیں گے تو وہ یا اسم ہوگا یعنی کہ ناؤن، یا وہ فعل ہوگا یعنی کہ ورب، اور یا پھر وہ حرف ہوگا یعنی any particle which joins the words، ٹھیک ہے۔ حرف، فعل اور اسم، these are the total 3 parts of speeches in Arabic. Arabic language also and Arabic Quran also۔ یعنی کہ ناؤن تو ناؤن کہلائے گا ہی، جو پروناؤنز ہیں عربک میں وہ بھی ناؤن کہلاتے ہیں، جو ایڈجیکٹیوز ہیں وہ بھی ناؤن کہلاتے ہیں، جو ایڈوربز ہیں
وہ بھی ناؤن کہلاتے ہیں. انٹرجیکشنز ہیں، اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں، یہ سب ورب بھی کہلاتا ہے. اور پارٹیکلز میں ڈفرینٹ آتے ہیں، ان کو پارٹیکلز میں لیا جاتا ہے، اور ان کو پھر تھوڑے سے نام ڈفرینٹ ہو جائیں گے، وہ آگے چل کے ہم آگے پڑھیں گے. سو ناؤ بیسک تھنگ یو نیڈ ٹو نو کہ part of speech in Arabic are only three. So you have three categories of words in the whole Quran. So کلمہ کسے کہتے ہیں؟ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کلمہ کہتے ہیں، جبکہ عربی میں کلمہ ایک ورڈ کو کہتے ہیں. اینی ورڈ، کلمہ زبان سے نکلنے والے ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوگا اس کو ہم کلمہ کہیں گے. ایک ورڈ جو بھی ہے، اس کے تین اقسام ہیں. وہی جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ تین ہی طرح کے ورڈز ہوں گے پورے قرآن میں، یا وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا وہ حرف ہوگا. یعنی کہ ناؤن، ورب یا پارٹیکل. ٹھیک ہے. اسم کیا ہوگا؟ اسم تو وی آل نو دیٹ ناؤن از اے نیم آف اے پرسن، پلیس اور اے تھنگ. whereas in Arabic جو کسی شخص، حیوان، چیز، جگہ وغیرہ کا نام یا صفت، ایون دا ایڈجیکٹو، وہ بھی ناؤن میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں عربی میں ناؤنز کی کیٹیگری میں آئیں گی. جیسے یہ آپ دیکھیں، محمد، کتاب، شاعر، مکہ، الجنہ، القلم، فاسق، کافر، ناقہ. اب یہاں میں آپ کو دیکھیں محمد صرف کہہ رہی ہوں، اور محمدن نہیں کہہ رہی. یہ بھی آپ کو ظاہر ہے پتہ ہی ہوگا یا پڑھا ہوگا آپ نے، کہ جب آپ ایک عربی میں ورڈ بولتے ہیں تو اس کو آپ نے کسی جملے میں نہیں بولنا، آپ نے صرف اکیلا بولنا ہے، تو پھر آپ اس کو اینڈ والے کو، چیز کو ساکن کر دیتے ہیں. تو یہ اس لیے محمد. لیکن اگر میں اس کو جملے میں بولوں گی یا کسی اور ورڈ کے ساتھ جوائن کروں گی تو پھر میں پڑھوں گی جیسے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. میں محمد رسول اللہ نہیں کہوں گی، رکیں گے نہیں. لیکن جب آپ ایک ورڈ کرتے ہیں تو ایک میں پھر آپ وہ پروناؤنس نہیں کرتے. میں تو آپ کو اس لیے سنا رہی ہوں کہ آپ کو اس کا پروناؤنسیشن سمجھ آ جائے. تنوین کی، کتابن، شاعرن. لیکن بولیں گے آپ اگر کسی سے عربی میں تو آپ کہیں گے کتاب، شاعر، مکہ، جنہ، الجنہ، القلم، کاز، فاسق. اس طرح سے پھر آ جاتا ہے اسم کی پہچان. اسم کی پہچان جو ہے وہ کیسے ہے؟ شروع میں ال اور آخر میں تنوین کے علاوہ وہ لفظ جس کے آخر میں ہے تے یا الف تے ہو، وہ بھی اسم ہوتا ہے. مثلا لیلہ، لیلتن ہے نا، ہے تے. سو یہ ڈیفینیٹلی ناؤن ہے. آپ کو پہچاننا ہے. کس چیز سے پہچانا؟ ایک تو ال سے، ایک جو تنوین لکھی، جیسے اس میں بھی تنوین ہے. سو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ دس از اے ناؤن. بٹ وہ ایک ایکسٹرا چیز بتائی جا رہی ہے کہ ہے تے والے بھی اور الف تے والے بھی ناؤنز ہی ہوں گے. آپ نے ان کو اس طرح سے پہچاننا ہے. کلیلتن، آیاتن، حسناتن، ظلماتن، حدیقتن. ٹھیک ہے نا. یہ ہے تے اور الف تے، ہے تے الف تے پہچان ہے ناؤن کی. تنوین تو ہے ہی ہے پہچان. وہ تو ہر صورت میں تنوین، if تنوین is there then it's a noun period. you have to. تنوین ڈبل حرکت، یعنی کہ اس کو تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اور یہ علامت ہمیشہ اسم کے آخر میں آتی ہے اور اس کا عام ہونا ظاہر کرتی ہے. عام ہونا مینس کامن ناؤن. ٹھیک ہے. کیونکہ پراپر ناؤن میں تنوین اڑ جاتی ہے. جیسے یہ لیلتن ہے تو اگر آپ ال لگا دو گے تو اللیلتو ہو جائے گا، تنوین اڑ جائے گی. سو اس لیے اٹس اے کامن ناؤن. تنوین کا عربی میں وہی تصور ہے جو انگلش میں آ کا ہے. مثلا آ بک، آ نائٹ، آ لائٹ، برق. سو یہ دیکھیں تنوین سب کا، زبر دو تنوین. سو ال اور تنوین جس لفظ پر بھی آئیں وہ ہمیشہ اسم ہوگا. اور یہ دونوں علامتیں ایک اسم پر ایک ساتھ لانا درست نہیں، بالکل درست نہیں. آپ ایک ساتھ نہیں لکھ سکتے. یعنی کہ الکتابن کہنا غلط ہے. دس ول بی رانگ. اٹ ول بی الکتابو. ال لگایا ہے تو یہ بن ہٹ جائے گا، تنوین ہٹ جائے گی، یا بن جو بھی ہوگا وہ ہٹ جائے گا، صرف ایک حرکت رہ جائے گی. سو اسم کی بنیادی علامتیں، اسم کی جو بنیادی علامتیں وہی ہیں ال اور یا تنوین. سو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی ال اور تنوین از دا مین پہچان آف اینی ناؤن ان قرآن. سو ال یہ علامت ہمیشہ اسم کے شروع میں آتی ہے اور اسے خاص کر دیتی. خاص مینس پراپر ناؤن کر دیتی ہے. سو ال کا عربی میں وہی تصور ہے جو انگلش میں دا کا ہے. ٹھیک ہے. دا ڈور،
द फ्रूट, द अर्थ। सो अल अल लगा हुआ है सब पे, और आप ये देखें कि तनवीन नहीं है, तनवीन नहीं है सब में, किसी में भी तनवीन नहीं होगी। ये अगर अल हटा देंगे तो ये बन जाएगा बाबुन, अल हटा देंगे तो समरातुन, अल हटा देंगे तो अर्दुन। ठीक है। सो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है कि एक तो ये कि इसम, सॉरी, कलमा, कोई भी वर्ड जो है वो या इसम होगा या फेल होगा या हर्फ होगा। ठीक है। और इसम की निशानियाँ आपने इसमें पढ़ी मैंने। फिर उसके बाद वर्ब है। वर्ब जो होता है जिस कलमे से काम के करने या होने का पता चले और कोई ज़माना भी पाया जाता है। ज़माना मीन्स यू नीड टू पुट अ टेंस ऑल्सो इन इट। फेल जब भी होगा वो किसी ना किसी टेंस से होगा, यानी कि या वो प्रेजेंट टेंस में हो रहा होगा या पास्ट टेंस में हुआ या फिर वो फ्यूचर में होगा। सो ये फेल से पता चलता है। फेल मीन्स वर्ब। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नसरा, उसने मदद की। आमना, वो ईमान लाया। तहदी, तू हदायत देता है। अबदा, उसने इबादत की। सो ये आएंगे, हम इनको आगे चल के पढ़ेंगे ये बनते कैसे हैं और इनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। थोड़ी सी मैंने एग्जांपल दे दी आपको। सूरह वद्दुहा, जो हमारी अद्दुहा है सूरह, उसकी माय फेवरेट दुआ, उसमें आप देखें जैसे मैंने कहा है कि फाइंड द नाउन्स इन दिस सूरह। इसी तरह आप जब कुरान पढ़ेंगे, कोई भी सूरत पढ़ रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उनमें से नाउन की आपको पहचान हो जाए, क्योंकि आपको अब नाउन की पहचान के रूल्स का पता चल गया है जो हमने पीछे पढ़े हैं। जैसे इसमें अद्दुहा जो है ये अल लगा हुआ है, तो दिस इज़ डेफिनेटली अ नाउन। अल-लैल, इसमें भी अल लगा हुआ है, डेफिनेटली अ नाउन। अब जो नहीं समझ आ रही उनको छोड़ दें। जैसे अब रब है, रब तो हमें पता है कि भाई वो नाउन ही है, इट कान बी अ वर्ब, सो हमने उसको भी लिख दिया नाउन में। अब यहाँ इस पे रब पे तनवीन क्यों नहीं है या अल क्यों नहीं है, वो हम पढ़ेंगे उसमें इल्म नहव में, या चेंजेस ऑफ वर्ड्स में, इल्म सर्फ में भी आता है, लेकिन नहव में भी हम पढ़ेंगे कि भाई रूल जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। यहाँ पे भी लल आखिरात, ये अल आखिरा है, तो ये भी नाउन हो गया। यहाँ तो पता ही चल रहा है क्योंकि ये तनवीन है, पेश की तनवीन है, तो ये डेफिनेटली इज अ नाउन। ठीक है। अल उला, यहाँ पे भी अल लगा हुआ है, तो इसमें भी आएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खड़ी ज़बर है, इधर भी खड़ी ज़बर है, और यहाँ पे कुछ साइन नहीं है। इसको भी हम आगे रूल्स में पढ़ेंगे कि भाई ये क्या वजह है। यहाँ भी रब, तो ये मैंने सारे आपके इसमें नाउन्स लिख दिए। इसी तरह आगे भी यतीमन पे आप देख रहे हैं तनवीन है, तो ये डेफिनेटली इज़ अ नाउन। ठीक है। दालन पे आप देख रहे हैं तनवीन है, दिस इज़ अ नाउन। आयलन पे तनवीन है, वो नाउन है। अल यतीम है, तो यतीम पे के साथ अल लग गया है, तो ये भी नाउन है, प्रॉपर नाउन ऑफ कोर्स। असाइल, ये भी अल लग गया। ठीक है। अब यहाँ देखें ये अल यतीम, अल पढ़ा जा रहा है, तो ये कौन सा है, हरूफ कमरी। और यहाँ असाइल, असाइल आपने अल साइल नहीं कहा, आपने असाइल कहा है, सो लाम नहीं पढ़ा जा रहा, तो ये आपका हरूफ शमसी हो गया जो हमने शुरू में पढ़ा। ठीक है। ये नेमत, हमें पता है नेमत इज़ अ नाउन, तो मैंने वो भी अलग कर दिया। बी कहाँ से आया, ये हमने आगे रूल्स में पढ़ना है। जब हम इनके रूल्स करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बी क्या चीज़ है। नेमत तो समझ आती है, सो बी क्या है वो हम आगे चल के इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये आपने जहन में रखना है। बेसिकली जो हमने पढ़ा वो रूल्स, इसको दोबारा से हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। मेन चीज़ क्या थी, मादा और वज़न, रूट लेटर चाहिए हमें, रूट लेटर। 95% ऑफ अरबिक वर्ड्स हैव 3 रूट लेटर्स, होंगे हर हालत में। किसी भी बड़े से बड़े वर्ड में आपको 3 रूट लेटर निकालने होंगे, वो पता होना चाहिए। और फिर उनके डिफरेंट औजान, डिफरेंट पैटर्न्स होंगे, वो आपको ये बताए गए हैं। फिर दूसरी चीज़ बताएगी कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आर देयर इन अरबिक लैंग्वेज, वो 3 ही पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं। फिर उसको बाद ये कलमे की तारीफ की गई है। और कलमा क्या होता है, कलमा इज़ एनी वर्ड इन द कुरान, एंड दैट एनी वर्ड कैन बी फ्रॉम द इसम, यानी कि नाउन या फेल, वर्ब या हर्फ। इन तीनों में से वो एक होगा, कोई भी चीज़ होगी, वो सिर्फ नाउन होगा या वर्ब होगा या वो पार्टिकल होगा, नथिंग एल्स। और फिर इसम की पहचान बताएगी, अल और तनवीन, और ये कुछ हे ते से बताया गया, वो आपने पढ़ा। और फिर उसकी बुनियादी जो लामते हैं वो अल और तनवीन ही हैं, और उसका मतलब ये होता है तनवीन है तो वो कॉमन नाउन है, अल लग गया तो नाउन इट्स बिकम अ प्रॉपर नाउन। और फेल का बताया गया कि उसमें आपको पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस होगा। और फेल के भी वर्ड्स हैं जो इस तरह के हैं, कई हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के
کہ کیسے بنتے ہیں، اور یہ پھر اس کی ایگزامپلس ہیں. سو ہوپ فلی you people could understand that. If any question, please do give me a message or just leave a message and I can let you know. Okay, thanks.